السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دعائے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مشہور دعا ہے، دعائے انس کے نام سے، اور یہ دعا صبح اور شام جو شخص پڑھے گا اللہ اس کو دشمنوں سے حفاظت فرمائیں گے اور شیطان کے حملوں سے اس کی حفاظت ہوگی۔ آج کے پرفتن دور میں جہاں دشمن ہر طرف مسلمانوں کے خون کے عزت کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، اس وقت اس دعا کو ہر ایمان والے کو اس کا معمول بنا لینا چاہیے اور اس دعا کو خاص طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس دعا کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے دل پر اللہ رعب اور خوف ڈال دیتے ہیں، اور یہ دعا ایک واقعہ بھی کتابوں میں روایات میں ملتا ہے۔ بہت سارے مورخین نے، محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا۔ حجاج بن یوسف کی مجلس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے سامنے اس نے کہا کہ ان کو وہ گھوڑے دکھائے جائیں جو ہمارے پاس بڑے عمدہ قسم کے ہیں، اور پھر کہا کیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تمہارے نبی کے پاس بھی اس سے بڑی شان والے، بڑی نسل والے گھوڑے موجود تھے؟ اس وقت حق پر رہتے ہوئے، حق بات کہتے ہوئے حجاج بن یوسف جیسے ظالم گورنر کے سامنے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھوڑے کو پالنا 3 نیتوں سے ہوتا ہے۔ ایک لوگ اس کو جہاد کے لیے، اللہ کے راستے میں اس سے جہاد کرنے کے لیے پالتے ہیں، اور اس گھوڑے کا لید، پیشاب اور اس کی چلنا پھرنا پورا اس کے لیے اجر ہوتا ہے۔ دوسرا، بعض لوگ سواری کے لیے گھوڑے کو پالتے ہیں، جس سے ان کو نہ ثواب ملتا ہے نہ کوئی گناہ ہوتا ہے۔ لیکن تیسرے، بعض لوگ گھوڑے کو اس نیت سے پالتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے واہ واہی ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے فخریہ طور پر گھوڑے کو پالتے ہیں، تو یہ ان کے لیے دوزخ کا سبب بنتا ہے، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ پھر حق پر رہتے ہوئے کہا کہ حجاج بن یوسف سے، حجاج یہ تمہارے گھوڑے دوزخ میں لے کے جائیں گے تمہیں۔ حجاج بن یوسف آگ ببولا ہو گیا، اور اس نے کہا انس بن مالک سے کہ اگر تم اس نبی کے خاص صحابی نہیں ہوتے، یا نہیں مجھے میرے بادشاہ نے، عبد الملک بن مروان نے اگر تمہارے لیے خصوصی طور پر خط نہیں لکھا ہوتا تو آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا تم بھی دیکھ لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حجاج تم چاہتے ہوئے بھی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تم چاہتے ہوئے بھی مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں تمہیں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے وہ دعا پڑھ رکھی ہے جو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی ہے، اب تم چاہو تو بھی مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، میں نے وہ حفاظتی دعا پڑھی ہوئی ہے۔ حجاج بن یوسف جو ان پر آگ ببولا تھا، لیکن ان کی بات سنتے ہوئے مرعوب ہو گیا اور خوف زدہ ہو گیا۔ اتنی بادشاہت اور سرداری اور فوج کے رہتے ہوئے بھی وہ ان سے مرعوب ہوا، اور کہا کہ انس بن مالک آپ وہ دعا مجھے سکھا دے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ دعا کا تو اہل نہیں ہے، میں تجھے نہیں سکھاؤں گا۔ انہوں نے اس کو دعا نہیں بتائی، پھر وہاں سے نکل گئے۔ زمانہ گزر گیا، اور جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کا وقت آیا تو انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خادم حضرت ابان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت وہ دعا جو آپ نے حجاج بن یوسف کے سامنے ذکر کیا اور اس نے ان کو سکھانے کے لیے کہا اور آپ نے انکار کیا، آپ وہ دعا بتا دیجئے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے وقت تھا، تو اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابان رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، ہاں تم اس دعا کے اہل ہو، میں تمہیں وہ دعا سکھاتا ہوں، اور کہا کہ میں نے 10 سال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور انہوں نے مجھے دعا سکھائی ہے، اور ابان تم نے بھی 10 سال میری خدمت کی ہے اور وہ دعا میں سکھاتا ہوں۔
اس دعا کو اگر کوئی صبح اور شام کو پڑھ لے تو اللہ دشمنوں کی دشمنی سے اور دشمنوں کے ظلم و استبداد اور بربریت سے حفاظت فرمائیں گے، اور دشمنوں سے اس کو بے خوف رکھیں گے، اور شیطانی مکر اور فریب اور حملوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور موذی جانوروں کے نقصان سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دعا پڑھ کر اپنے خادم اور اپنے شاگرد کو سنائی ہے، جو دعائے انس کے نام سے مشہور ہے۔ دعا بھی ایک مرتبہ سن لیجئے۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، و اعز و اجل و اعظم مما اخاف و احذر، عز جارک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ یہ دعا بس ایک مرتبہ صبح کو پڑھ لے فجر کے بعد، اور ایک مرتبہ مغرب کے بعد شام کو پڑھ لیں۔ اللہ دشمنوں سے بے خوف رکھیں گے اور دشمنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ آج ہمارے خاص طور پر عالمی حالات اور ملکی حالات بڑے پرفتن ہیں، لوگ خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، تو اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے حصار میں، حفاظتی حصار میں رہنے کے لیے اس دعا پر عمل کریں، اس دعا کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ دشمنوں کے شر اور فتنے سے اللہ محفوظ فرمائیں گے۔ اور اس دعا کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ دوسروں تک پہنچائے، تمام مسلمانوں کو یہ دعا سکھائے۔ ہم نے بعض علاقوں میں دیکھا علماء کرام اس دعا کو کارڈ بنا کر لوگوں کو بانٹتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاکٹ میں، اپنے جیب میں رکھے اور روزانہ یاد سے صبح اور شام کو اس کو پڑھتے رہے۔ ہم نے کئی علاقوں میں دیکھا ہے۔ آپ بھی اس کو کاغذ پر لکھ لیجئے یا کاغذ پر اس کا نقل بنا لیجئے اور اپنے جیب میں رکھ کر صبح اور شام اس کو ضرور دعا پڑھتے رہیے، تاکہ اللہ کے محفوظ مضبوط حفاظتی حصار میں رہیں اور اللہ فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو بھی یہ دعا پڑھنے کی عادت بنائیں، اور جو دعا پڑھ نہیں سکتے ایسے بچوں کے لیے دم کر دیجئے، دعا پڑھ کے ان پر دم کر دیجئے، پھونک دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو اس سے فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر